بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان دوسرے اموی بادشاہ کی پیدائش سن 22 یا 25 ہجری کو ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلبیہ قبیلہ کی مسیحی خاتون تھی۔ بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنی دایا کے پاس پروان چڑھا اور اس کے ننیال قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے اور ابھی تک مسیحی عادات و اطوار ان میں باقی تھیں، لہٰذا یزید کی تربیت عیسائیوں کے طریقے پر ہوئی تھی۔ معاویہ نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بل بوتے پر مسلمانوں سے اپنے بیٹے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لے لی، جبکہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے صلح نامہ کی شرائط کہ جس پر اس کے دستخط تھے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے کو اسلامی دنیا کا حاکم مقرر کر دیا۔ یزید سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور سن 64 ہجری تک حکومت پر براجمان رہا۔ مورخین نے یزید کو ایک شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا قرار دیا ہے۔ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے، شراب خور ہے، تنبور بجاتا ہے، موسیقار اس کے پاس لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مزید کہا کہ خدا کی قسم ہم یزید کے پاس سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ مسعودی بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی زندگی فرعون کی مثل تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ یزید نے اپنے 3-4 سالہ دور حکومت میں انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا۔ یزید کا سب سے بڑا جرم امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے۔ اس کے دور میں اس کے حکم سے صحنہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عالی مقام اور ان کے رفقا علیہم الرضوان کے خون ناحق سے اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارے جگر کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں، اہل خانہ اور ساتھیوں کی مختصر تعداد کو تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد از شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام استخوان مبارک کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ سر انور کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گا تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ خاندان رسالت کی پاک بیبیوں اور بچوں کو اسیر کر لیا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ اس ملعون کے دربار میں لایا گیا۔ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا۔ یزید کے اس عمل سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ مدینہ شہر پر حملے اور قتل و غارت کو واقعہ حرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ حرہ کا ارتکاب کیا۔
اس سہنے میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو 3 دن کے لیے کھلی چھٹی دے دی کہ وہ مدینہ میں جو مرضی کریں۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تاکہ ان کی نجاست منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے آذان و نماز رہی۔ مکہ، مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ مدینہ منورہ کی پاک دامن پارسا خواتین اپنے خبیث لشکر پر اس نے حلال کر دیں۔ اس کا ایک اور جرم مکہ شہر پر حملہ اور کعبہ پر سنگ باری ہے۔ خانہ کعبہ پر پتھر پھینکے۔ اس کے علاوہ حسین بن نمیر نے آتشی گولہ باری سے خانہ خدا کو جلایا، غلاف خانہ خدا کو پھاڑا اور جلا دیا۔ سن 64 ہجری میں یزید کی ہلاکت کی خبر مشہور ہونے کے بعد شامی سپاہی مکہ سے شام واپس آ گئے۔ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو یزید کی ہلاکت کا دن ہے۔ یزید ملعون کی موت کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں کہ وہ ایک بیماری کے باعث ہلاک ہوا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق نے روایت کیا ہے کہ وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ رات کو مستی کی حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ ایک اور مقام پر منقول ہے کہ اس کا جنازہ دمشق میں لایا گیا اور اسے باب صغیر میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر اس وقت کوڑے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ تاریخی منابع میں ہلاکت کے وقت اس کی عمر 37 یا 39 سال تھی۔ ایک قول کے مطابق یزید ملعون صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شرارت و خباثت کر کے ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید ملعون کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اور فاسق اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو تو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے، اور اس طرح یہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔